أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
العبد صدق الله العلي العظيم. تمام یہاں بات حضرت پاک کا نظرانہ پیش کی جیسا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. اور تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. جو بچے نے مجھے فرمائش نہیں لگائی ہے انشاءاللہ 2 شعر اس کے اور 1 شعر اور کلام کا پڑھ کی اجازت چاہتا ہوں. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے. رہے گا یوں ہی چرچا ہو جائیں جگ جانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے
جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے کاش طیبہ سے میں نکلوں تو فرمائے یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی اپنے عقیدے کا اظہار کریں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے بولو یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے بولو اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے پر قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے اور رونق ہے جو شبیر کے صدقے رونق ہے جو مساجد میں شبیر کے صدقے سے بولو شبیر کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آداب بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آداب بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کرسا بایا بیانات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسٹیج پر میرے استاد محترم عابد خیال صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے ان کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنے استاد محترم قاری علامہ محمد لیاقت چشتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل کی رونق بنے، اور میں نعرہ لگا کر اگلے سناخوا کو دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ بلند، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، یہ نعرہ سب کو آتا ہے، لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، ہوتے ہوئے مسیحا تو بیمار کس لیے ہیں، مجرم مشکلیں حل نہ ہوں تو مشکلیں حل نہ ہوں تو سرکار کس لیے ہیں، مجرم نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بن کے رحمت کے طلبکار چلے آتے ہیں، وجد کرتے ہوئے بے خار چلے آتے ہیں، وجد کرتے ہوئے بے خار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے سر حشر گناہگار تمام، آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو، وہ دیکھو مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف پور سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مہمان محمد افضل نشئی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دعا کو منظور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پھر آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو، پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو۔ یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو، پر ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ پاک پڑھیں ذرا محبت نے پھر پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ۔ جو حکم ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کا اس سے مبارک قریب ہے، اسی والے سے
اعلیٰ حضرت کے کلام کا حکم ہو، اس کے چند اشارات آپ کی سماعتوں کی نظر یقیناً سب کو یہ کلام آتا ہے اور محبت سے سارے انشاءاللہ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ کتنی سونی دعا ہے، حضور کی محفل سے بیٹھے ہیں، ایسے سونی دعا نہیں ہو سکتی، اسی صدا لو میرے آقا کرم فرمان کے تاڑی آواز آنی چاہیے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، آخر تک سارے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مانا کہ مکے کے جلوے ہیں اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیوں؟ کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے میتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے میتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، یہ خاطر نیازوں سے الجھے، تیرا بھائی تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا بھائی تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے بلانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عابد بھائی، جب یہ حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں تو انہیں ایک لقب دیا گیا، وہ لقب کیا ہے کہ یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت تا بلکہ بلندہ ہے واللہ۔ عقیدے کی بات دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے سب نے کہنی ہے، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور آپ کے لیے شعر، غلام نبی خود میں جا بسے گا انشاءاللہ، جہنم میں آقا کا منکر جلے گا،
اور جو سنی ہے وہ تو کون کون سنی ہے ہمیں شاد ہے گال ہے گایوں ہی ان کا چل چار ہے گال ہے گایوں ہی ان کا چل چار ہے گا پر خاک ہو جائیں جل جانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے بڑی خوبصورت شعر تو ذرا سبحان اللہ جنوں جتنا مزہ آ رہا ہے انہیں بلند آواز نہ کہ سبحان اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے الحمدللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے منقبت کا صرف ایک شعر آقا کا فرمان ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے نعرہ حیدری علی کو دیکھنا عبادت ہے صحابہ نے پوچھا جو نہ دیکھ پائے فرمایا جو علی علی کرے گا اس کو بھی عبادت کا ثواب سارے الحمدللہ مرید بیٹھے ہیں مولا علی دے سارے الحمدللہ دواں تھوڑا بلند کر کے سارے نے کی کہنا ہے کہ میں مرید علی دا میں مرید علی دا بولو میں مرید علی دا میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے بولو میں مرید
حاضری مکمل ہو رہی ہے. میری خواہش ہے کہ سارے ایک دفعہ دو گیا تھا بلند کر کے میں نہ کہیں میموری میں مرید ہاں علی دا بولو میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرا پیشوا علی ہے میرے پیر کا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کی نقشائی کر رہے تھے. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے. اس شعر کو سن کے سب سبحان اللہ خود بخود کہیں گے. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو. ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل کو مرحوم فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. کہ وہاں بہت پڑھئے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں پڑھ لے میرا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جبارے نگارے ہوئے ہیں. پڑھ لو یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جبارے نگارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہو
سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے کوئی منہ نہ لگا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے آلی بڑی سار مل کے پڑھ لو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا نبی جی جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ماشاءاللہ میں ایک شعر کہہ کے اپنے استاد محترم کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ میں شعر بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اب میں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کی بہت بڑی آواز اور نقابت کی دنیا کا بہت بڑا نام میرے استاد محترم عبدالخیال صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس محفل کو آگے لے کر چلیں ونسلم على رسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے الصلاۃ والسلام
صحابی قیام نبی اللہ گرد و نواز جتنے دوسرے باپ کھڑے ہیں انہوں نے لنگر تناول فرما لیا ہے، پنڈال پہ کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے ادھر بچوں کے شور کرنے کی کافی آواز آ رہی تھی۔ ابھی کچھ بچے رہ گئے ہیں، انتظامیہ کے اگر دوست باپ میرے بائیں طرف کوئی موجود ہے تو بچوں کو سائڈ پہ کرے کی آواز اسٹیج تک بھی اور پنڈال میں بھی آ رہی ہے۔ ایک دو مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام صلی یا رسول اللہ علی آلک اصحابک رضی اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر عظیم الشان پاکستان مرکزی محفل نعت جو کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان لے کر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال ہو چکے، آج ایک عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ سالانہ محفل پاک کا انعقاد کرتے ہوئے مرکزی بزم انجمن نقش لاسانی گجرپورہ شہر لاہور داتا کی نگری نزد بحریہ گرامی قدر اس کی صدارت آپ لوگوں کو باخود علم ہے۔ حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شہرازی دامت برکاتہ القدسیہ مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ دربار عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سجدہ شریف آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک آپ اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ اس وقت قلعہ حضرات علماء مشائخ ثناخان اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو عزت مآب محترم گاؤں مراکہ سے انتہائی علمی اور ادبی شخصیت جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے اپنے عمر کے آخری حصے تک بچوں کو قرآن پڑھانے میں اور خاص فلاحی انتظامات کے حوالے سے اپنی زندگی مختص کی ہے۔ سینکڑوں بچے آپ سے قرآن پاک کا علم حاصل کر کے پاکستان اور پاکستان سے باہر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرد کلندر کی حیثیت رکھتے ہیں آپ، اپنے آپ میں کتنی چھپی ہوئی شخصیت ہے آپ جانتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم علامہ قاری حافظ عظیم مذہبی پیشوا بچوں کے قائد حضرت حاجی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ اسٹیج کی زینت ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اس علاقہ کے جہاں محفل انعقاد پذیر ہے وہاں کے امام اور خطیب حضرت قاری علامہ محمد عامر شہزاد صاحب آپ اسٹیج پہ موجود ہیں، اور کچھ بزم کے اراکین جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دائیں بائیں بھی دے رہے ہیں اور اسٹیج پر بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حاجی محمد جمیل صاحب جن کی سرپرستی سے آج کا یہ پروگرام کئی سالوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، آخر میں 3 عمرے کے ٹکٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے، کچھ انعامات جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، اور آج جلیل القدر علماء کا خطاب جو ہے وہ بھی سننے کو ملے گا۔ عظیم ثنا خان بھی ہوں گے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے
ابتدائیہ میں سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ حد ہے، ابتدا ہے، آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے تاکہ محفل کا حسن جو ہے وہ بڑھتا ہی بڑھتا نظر آئے۔ گرامی قدر، اللہ فرما رہا ہے، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور پھر اس کا ترجمہ۔ کل سے آواز کرتے اور اس سورت کے نزول کا سبب کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد پھر اسی میں رہتے ہوئے نقابت کا جو حسن ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے یقیناً پیش کروں گا۔ یہی ہم نے پڑھا ہے، یہی سنا ہے کہ جب کل آ جائے تو اس کا مطلب ہے محبوب فرما دیجئے۔ میرا آپ سے چھوٹا سا سوال کہ جہاں کل نہیں آیا وہ کس نے فرمایا ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب کل آ جائے تو مطلب فرما دیجئے، اور جب کل نہیں آیا، جہاں جہاں کل نہیں آیا، کیا وہ حضور نے نہیں فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ وہ بھی تو حضور نے ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے اس کل میں، فرما دیجئے، خود سوال محبوب فرما دیجئے۔ تو جہاں کل نہیں آیا وہ بھی تو حضور نے ہی فرمایا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کل کی طرف کہ کل کا مطلب کیا ہے، یہ کون سا فرمان ہے۔ دور حاضر کا ترجمہ دے رہا ہوں، کل بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں۔ پورا قرآن خبر ہے، اور یہ خبر ہے اللہ کی، اس کو لے کے آنے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والا ہمارا کریم آقا ہے۔ اور خود جہاں آ جائے اس کا مطلب بریکنگ نیوز، اور بریکنگ نیوز کا مطلب فوری خبر، اور فوری خبر کا مطلب جب بھی کوئی پروگرام چل رہا ہو تو جب بریکنگ نیوز آ جائے سارے کام ختم، فوری خبر۔ اب جب بھی کل آیا ہے تب اللہ نے فرمایا ہے محبوب سارے کام چھوڑ کر فوراً فرما دیجئے۔ جی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو اس خبر کا پتہ چل گیا کہ یہ ہے فوری خبر۔ جب بھی کل آیا ہے مطلب صحیح، فوراً فرما دیجئے۔ کئی ایسی صورتیں جو حضور نے کئی دنوں بعد ارشاد، کئی ایسی صورتیں حضور گھر میں ہیں، پھر صبح آپ اٹھے پھر جا کے بتائے، کئی ایسی صورتیں آپ نماز میں پھر بتایا، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمائے، کئی ایسی باتیں جو حضرت علی کی گود میں آپ کا سر ہے، اللہ کا کلام آیا ہے، اگلے دن جا کے بندوں کو اکٹھا کیا پھر بتایا۔ گرامی قدر، کئی ایسی صورتیں جس میں سورہ کوثر ہے، جب اس کا ارشاد ہوا حضور نے پہلے اس کو لکھوایا، پھر حکم دیا خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو، مگر جب کل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے فوراً فرما دو، فوراً فرما دو۔ مکے کے کفار حضور سے پوچھ رہے تھے کہ جس خدا کی آپ باتیں کر رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ اب اس فرمان کے مطابق، لوگوں کے اس کہنے کے مطابق یہ فرمان ہوا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے میں پھر واپس یہاں آؤں گا، اس سے آگے بڑھتے میں
دور کے لیے، کس کے لیے؟ دور کے لیے، قریب کے لیے بولا جاتا ہے یہ، اور اللہ دور تو ہے نہیں. اللہ دور تو ہے نہیں، وہ تو خود فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارق سے بھی قریب ہے. تو ادھر کہہ رہے وہ اللہ ہے، وہ دوسرے زمانے کے لیے بھی بولا جاتا، بہت پرانی بات کے لیے بھی بولا جاتا. تو پھر یہاں وہ کون ہے؟ یہاں وہ ہے جب کچھ بھی نہ تھا، بس وہ تھا. کچھ نہ تھا، بس وہ تھا. محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اب میں لفظ وہ پہ بول رہا ہوں اور آپ کی انتہائی توجہ چاہیے. گرام کے قدر کفار پوچھ رہے جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی سونا نہ تھا، وہ تھا. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کفوًا یہ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے. اور جب کف آ جائے اس کا مطلب دوسرا کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں. جب بھی کف آیا اور کف آیا بھی ایک بار، اور مطلب عرب والے تو جانتے تھے نا اس کف کو کہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا. اب میں تشریح آپ کے لیے کر رہا ہوں. گرامی قدر کہا وہ سونے کا ہے، وہ سونا نہ تھا. کفواً احد وہ تھا. کہا وہ چاندی کا ہے، کہا چاندی نہ تھی، وہ تھا. کہا وہ مٹی کا ہے، کہا مٹی نہ تھی، وہ تھا. کہا وہ لکڑی کا ہے، کہا لکڑی نہ تھی، وہ تھا. کہا وہ پتھروں کا ہے، کہا پتھر نہ تھے، وہ تھا. کہا کہ وہ سورج ہے، کہا سورج نہ تھا، وہ تھا. کہا وہ چاند ہے، کہا چاند نہ تھا، وہ تھا. کہ پانی ہے، کہا نہیں پانی نہ تھا، وہ تھا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ اب میں آپ کی سبحان اللہ ایسے نہیں سنوں گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے. کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا. چپ نہ رہنا. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، کیونکہ اس وقت یا میں تھا اور یا جاگو ذرا بیٹا، یا جاگو ذرا. ایسے نہیں چلے گی بات، ساری رات پڑی ہے. اس کو کھولو جتنا کھول سکتے ہو. یا میں تھا. سورہ اخلاص آپ نے نہیں سنی ہوگی ایسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یا میں تھا، یا نہیں ایسے نہیں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا، ہاتھ نیچے نہ رہے. یا میں تھا، یا وہ تھا. یہ بات حضرت جابر نے پوچھی. آقا سب سے پہلے کون؟ کہا اول ما خلق اللہ نوری. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یا میں تھا. جب کفوان آ گیا اس کا مطلب کچھ بھی نہیں، بس وہ لفظ ایسا ہے عربی کے لفظ کے مطابق، اور پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا. کو توجہ ہے اور اسی کہیے، پھر کہیے. اور جیسے کچھ ایک دفعہ آیا ایسے قرآن میں کوثر بھی ایک دفعہ آیا. جیسے دوسرا کچھ نہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوثر بن کے ہستی آئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. ایسے ہی کوئی دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن
حل کیا، پھر حضور کے نور کو کیوں کہا؟ کائنات بنتی گئی، مارتے وجود میں آتی گئی، رب کہتا ہے میرا سونا تو مجھے اول کہہ، میں تجھے اول کہتا ہوں، تو مجھے آخر کہہ، میں تجھے آخر کہتا ہوں، تو مجھے ظاہر کہہ، میں تجھے ظاہر کہتا ہوں، تو مجھے باطن کہہ، میں تجھے باطن کہتا ہوں، تو مجھے رحیم کہہ، میں تجھے رحیم کہتا ہوں، تو مجھے کریم کہہ، میں تجھے کریم کہتا ہوں، تو مجھے اعلیٰ کہہ، میں تجھے اعلیٰ کہتا ہوں، تو مجھے عظیم کہہ، میں تجھے عظیم کہتا ہوں، اے میرا سوہنا تو مجھے ولی کہہ، میں تجھے ولی کہتا ہوں، تو مجھے مالک کہہ، میں تجھے مالک کہتا ہوں، اے میرے محبوب تو میری قسم اٹھا، اب تو بول سکتا ہے میری قسم اٹھا، میں تیری قسم اٹھاتا ہوں، تو میری قسم اٹھا، میں تیری قسم اٹھاتا ہوں، اے اب لم یلد ولم یولد پڑھنے لگا، آگے بڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ احد سے آگے لم یلد ولم یولد کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیسے مجھے بڑھنا ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے، اے میرے محبوب تو میری قسم اٹھا، میں تیری قسم اٹھاتا ہوں، اے میرا سوہنا تو مجھے نور کہہ، میں تجھے نور کہتا ہوں، تو مجھے حق کہہ، میں تجھے حق کہتا ہوں، تو مجھے حسین کہہ، میں تجھے حسین کہتا ہوں، تو مجھے عزیز کہہ، میں تجھے عزیز کہتا ہوں، تو مجھے رشید کہہ، میں تجھے رشید کہتا ہوں، محبوب نے کہا مالک کائنات کو بنا رہا ہے، سجا رہا ہے، تو نے انبیاء کو بھیج رہا ہے، تجھے جانا ہے، تیری توحید کا پرچم اٹھانا ہے، تجھے تیری وحدانیت کا سبق سنانا ہے، لوگوں کو تیرے سجدے کر کے دکھانا ہے، مجھے تو اتنی شانیں دے رہا ہے، کل کو اگر کسی نے مجھے ہی خدا سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں میں فرق رکھ کے بیٹھتا ہوں، میرے مالک کو کیسا فرق؟ کہا آپ میرا سونا میں بے جسم ہوں، تجھے جسم والا بناتا ہوں، میں بے ہاتھ ہوں، تجھے یہ اللہ کے ہاتھ والا بناتا ہوں، میں بے چہرہ ہوں، تجھے چہرے والا بناتا ہوں، میں بے سینہ ہوں، تجھے سینے والا بناتا ہوں، میری بیٹیاں نہیں تجھے بیٹیوں والا بناتا ہوں، میرا گھر نہیں تجھے گھر والا بناتا ہوں، میرے بچے نہیں تجھے حسن حسین جیسے بچوں والا بناتا ہوں، میرا ویر نہیں تجھے علی جیسا ویر دیتا ہوں، میرے یار نہیں تجھے ابو بکر جیسے یار دیتا ہوں، میرا گھر نہیں تجھے گھر دیتا ہوں، اے میرے محبوب میرا چہرہ نہیں تجھے بدوحال کے چہرے والا بناتا ہوں، میری زلفیں نہیں تجھے بددین کی زلفوں والا بناتا ہوں، میرے ہاتھ نہیں تجھے یداللہ کے ہاتھوں والا بناتا ہوں، میری پیشانی نہیں تجھے بازار کی پیشانی والا بناتا ہوں، میری آنکھیں نہیں تجھے بازار کی آنکھوں والا بناتا ہوں، بس تو چاہ کر مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا تو میں تجھے اتنا کوئی نہ کل کو کر کے آپ لوگوں کی موجود میں آپ کا دامن تھام کے میں لغت کے معنی اور مفہوم لے کے نبی کا سبب لے کے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ پایا، اے میرے میں فرق رکھ کے میں بے جسم ہوں تجھے جسم والا بنا، آپ کے خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رکھے، تو مجھے رضا میں تجھے قاسم کہہ، میں فرق رکھ دے، تو مجھے ودود کہے، اب اس جملے پہ میں چاہتا ہوں سبحان اللہ بہت بڑا، تو مجھے ودود کہے، میں تجھ پہ درود کہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میری توحید کا جھنڈا بلند کرنا، اب جسے بڑا تین جھنڈے کے بڑی لے کے آیا وہ دونوں ہاتھ جھنڈا بنا کے بولے کروں، تو میری توحید کا پرچم بلند کرنا، میں تیری رسالت کے پرچم بلند کرنا، سبحان اللہ، اے میرا سونا تو مجھے رضا کہنا، میں تجھے قاسم کہوں گا، تو مجھے ودود کہنا، میں تجھے درود کہوں گا، تو مجھے خدا کہنا، میں تجھے مصطفیٰ کہوں گا،